الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم قابل عزت احترام علماء کرام، بزرگان دین، عمائدین علاقہ، قائدین ملت اور عزیز طالبات اور طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس نے ہمیں علم کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آج کی یہ مجلس جو بھادرہ کی چیئرمین ہمارے نوحل اور بھادرہ کی بیٹی رفیق محترم کی دختر نیک اختر کو ان کی فتح یابی اور کامیابی پر مبارکباد پیش کرنے اور انہیں تمغہ عز و شرف سے نوازنے اور ان کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مجھے اس دوران مولانا نے حکم کیا کہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں کے طلباء سے اور طالبات سے مخاطب ہوں، تو میں اس موقع پر طلباء کرام کو، طالبات کو اور ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کرام کو اور یہاں کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر یہاں پر علم کی شمع جلا رہے ہیں اور اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے روشنی اور جلا بخش رہے ہیں۔ خاص کر علم حاصل کرنے والوں کو مبارکباد دوں گا کہ دنیا چاہے آپ کی قدر کو پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن آپ کے مقام کو فرشتے خوب جانتے ہیں، اسی لیے تو وہ آپ کے استقبال میں، آپ کے قدموں کے نیچے وہ قالین نہیں بچھاتے بلکہ اپنے مبارک پر بچھاتے ہیں۔ جب کوئی طالب علم کسی علم کے حرف کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اور ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے میں، ایک ایک حرف کے بدلے میں جنت میں پورا شہر سجایا جاتا ہے۔ اور طالب علم دھرتی کے جس حصے پہ قدم رکھتا ہے وہ دھرتی کا حصہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے، یعنی طالب علم صبح و شام مغفرت میں رہتا ہے۔ تو آپ قابل مبارکباد ہیں کہ محو عبادت بھی رہتے ہیں اور محور مغفرت بھی رہتے ہیں۔ یہ مقام، یہ عز و شرف آپ کو علم نے عطا کیا ہے۔ دوستو، علم چیز ہی ایسی ہے، علم یہ وہ مینارہ نور ہے جو ضلالت اور جہالت
کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، جس سے تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ اور علم وہ آب حیات ہے، اگر کوئی چند گھونٹ بھی بھر لینا تو وہ زندگی پا جاتا ہے، اس کے ارادوں میں قوت آ جاتی ہے، اس کا دل مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، اور وہ جری، نڈر، بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے، اور وقت آنے پہ سچا لیڈر بن جاتا ہے۔ یہ قوت علم نے عطا فرمائی۔ تو نوحر کے گوہر ذرا سماعت فرمائیں کہ جو قومیں علم سے وابستگی اختیار کرتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو عروج اور ترقی ان کا مقدر بن جاتا ہے، اور جو قومیں علم سے منہ پھیر لیتی ہیں، تعلیم سے بھاگتی ہیں، تو پستی، رسوائی، ذلت و خواری ان کا نصیب بن جاتا ہے۔ زمانہ نام ہے میرا تو میں سب کو دکھا دوں گا، زمانہ نام ہے میرا تو میں سب کو دکھا دوں گا، کہ جو تعلیم سے بھاگیں گے نام ان کا مٹا دوں گا۔ اور علم وہ سرچشمہ ہدایت ہے جو گمراہیوں، بے حیائیوں اور ساری برائیوں کو مٹا کر ساری بھلائیوں کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب 6 صدیوں سے بنجر انسانیت کو دوبارہ آباد کرنا چاہا، جب 6 صدی عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، تو کون سا حکم پہلے دیا، کیا حالات تھے؟ انسانیت 6 صدیوں سے گمراہیوں میں پڑ چکی تھی، گھٹاٹوپ اندھیروں میں گھری ہوئی تھی، ظلمات اور تاریکیوں کی کھائیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت دوبارہ آبادی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت عالم بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت انسانیت کا عجیب حال تھا۔ انسانیت صرف نام کی رہ گئی تھی، اور انسان کا دشمن بن چکا تھا۔ مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا تھا، ہاں حالات یہی تھے، زنا عام تھا، شراب عام تھی، چوریاں اور ڈکیتیاں زوروں پر تھی، اور ظلم کے بازار گرم تھے، اور انسانیت جبر و تشدد کا شکار تھی۔ لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ باپ بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے۔ ایک غیر مسلم ہندو شاعر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، جگن ناتھ آزاد، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جگن ناتھ آزاد نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا،
شہنشاہی میں جسے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک و زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کہتا ہے نا، اقبال سہیل، کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ اخلاق میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہی مل گئی آخر۔ تو میں کہہ رہا تھا حالات تو یہ تھے کہ ساری انسانیت ختم ہو چکی تھی، بے حیائی کے بازار گرم تھے، اور انسانیت عریانیت کا ننگا ناچ ناچ رہی تھی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے انسانیت کو سنوارنے کے لیے، سماج سدھارنے کے لیے پہلا کون سا آرڈر جاری کیا؟ کیا وہ توحید کا حکم تھا جو رب العزت نے پہلے دیا؟ نہیں، توحید کا حکم رب العزت دے سکتے تھے کیونکہ کفر و شرک اور بت پرستی عام تھی، لیکن توحید کا حکم پہلا حکم نہیں۔ تو پھر جب انسانیت ظلم کا شکار تھی تو کیا عدل و انصاف کا پیغام آیا؟ کیا عدل و انصاف کا پہلا حکم آیا؟ نہیں، اگرچہ ظلم کے بازار گرم تھے، انسانیت جبر و تشدد کا شکار تھی، یہ تو مظلوم بن چکا تھا انسان، اس کو تو درختوں اور پتھروں کے نام پہ بلی لگا لیا جاتا تھا۔ اس مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے پہلا جو حکم اللہ نے اتارا وہ عدل و انصاف کا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سماج سدھار کے لیے اور انسانیت کو سنوارنے کے لیے اور گری ہوئی انسانیت کو اٹھانے کے لیے اللہ نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا، اقرأ بسم ربک، پڑھ تیرے رب کے نام سے، پڑھ تیرے رب کے نام سے، تیرے رب کے نام سے پڑھ، رب کا نام نہیں چھوڑنا۔ تعلیم حاصل کرتے کرتے چاہے تو کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لینا، لیکن پالنے والے کو مت بھول جانا۔ اس لیے کہ آپ نے جو بھی پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ، جتنا بھی پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ، پیدا کرنے والے کو نہ بھول۔ لیکن یہاں بھی مفعول کو محذوف کر دیا، پڑھ، کیا پڑھوں یہ نہیں بتایا۔ یوں تو کہا کہ پڑھ، لیکن کیا پڑھوں یہ نہیں بتایا۔ بعض مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ الذی خلق میں جواب موجود ہے۔ اللہ نے آگے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ، کیا پڑھوں؟ فرمایا جو تیرے رب نے پیدا کیا ہے وہ سب پڑھ۔ یہ ساری کائنات صحیفہ ہے، اس کا بنایا ہوا، اس کا مطالعہ کر، اور جو بھی تیرے سامنے مخلوق آ جائے، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا، ریسرچ کرنا، اس کی تہ تک پہنچنا، ایک ایک ذرے میں میرا چھپا ہوا نظام معلوم کرنا، جس کو آج سائنس کہا جاتا ہے، جو سب کچھ پڑھ۔ اور آگے فرما اپنی انسانیت کی تخلیق کا بھی ذکر کر دیا، خلق الانسان من علق، وہ انسان تو اپنی تخلیق کا مطالعہ کر، تو اپنے آپ کو پڑھ
وفی انفسکم افلا تبصرون، تم جھرنے تو دیکھتے ہو اور دبئی کے فوارے تو دیکھتے ہو، باغات تو دیکھتے ہو، کبھی کبھار اپنے اندر جھانک کے بھی دیکھ لیا کرو کہ رب العزت نے تمہارے اندر کیسا نظام رکھ دیا، کیسے کان لگا دیے جس میں لاکھوں مائک لگا دیے، کیسی آنکھیں سیٹ کر دی جس میں ملین کیمرے لگا دیے، کیسی زبان بنائی جس میں ہزاروں ذائقے چکھنے کے کھانے بنا دیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر ہی غور نہیں کرتے ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انسانیت کو سنوارنے کے لیے اللہ نے جو پہلا حکم دیا تھا وہ تھا پڑھ، علم حاصل کر، تعلیم حاصل کر، ایجوکیشن حاصل کر، کیونکہ انسانیت سنورے گی تو علم سے سنورے گی، ظلم سے بچے گی تو علم سے بچے گی، اور پستی سے اٹھے گی بلندی کی طرف، سربلندی حاصل کرے گی تو علم کے ذریعے سے حاصل کرے گی۔ اس لیے سب سے پہلا یہ حکم دیا کہ اے انسان تو علم حاصل کر۔ اب کون سا علم؟ جس طرح ہمارے ہاں دو کیمپ بن چکے ہیں کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے، یہ ہماری اصطلاح ہے، کہہ سکتے ہیں، ناجائز کا فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تقسیم اسلام کی تقسیم نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی علم کو یوں تقسیم نہیں کیا کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم تھی اور تقسیم کی جو ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے نفع دینے والا علم، علم نافع، ایک ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا علم، غیر نافع۔ یہ تقسیم کی۔ نفع دینے والے علم کو اللہ سے مانگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرض نماز کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے یوں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہر نفع دینے والا علم کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے علم نافع عطا فرما۔ اور نقصان دینے والا جو علم ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ نقصان دینے والا علم کون سا ہوتا ہے؟ چوری کیسے کی جائے، یہ نقصان دینے والا علم۔ اس گھر میں ڈاکہ کیسے ڈالا جائے، یہ نقصان دینے والا علم ہے۔ ان علوم سے پناہ مانگی ہے، ورنہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور پایا جا رہا ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، یہ تقسیم نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پہ اتنا زور دیا ہے، آپ غور کریں گے اور سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ جب اسلام کو پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ نشین ہو جائے گی بات کہ اسلام نے جتنا علم حاصل کرنے پہ زور دیا ہے شاید ہی اتنا زور کسی اور نے لگایا ہو۔ مکہ کے اندر دار ارقم کا وہ پہلا ادارہ، ایک صحابی حضرت ارقم کے گھر میں جو وہاں علم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب سے غار حرا سے حاصل کر کے آئے تھے، وہ علم اپنے جانثاروں کو جب پلا رہے تھے اور وہاں پر دار ارقم میں چھپ کے جو بچے علم حاصل کر رہے تھے مکہ میں، تو کس طرح کا وہ علم تھا کہ انہی طلبہ میں ایک شخصیت اٹھتی ہے اور ایسی موقع شناس ہو جاتی ہے اور ایسی حاضر جواب ہو جاتی ہے کہ دوسروں کے ملک میں پہنچ کر، حبشہ میں پہنچ کر عیسائیت کے دانت کھٹے کر لیتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کے طالب علم ہیں، بلکہ اسی دار ارقم سے ایسے فاتح بھی نکلے، اسی دار ارقم سے ایک فاتح نکلے ہیں، فاتح قادسیہ و مدائن،
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی دار ارقم میں پڑھنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے امین کہلائے، فلسطین کو فتح کرنے میں ان کا کردار بڑا اہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں تو وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں۔ بڑے بڑے پوپ اور پادری جنہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو بلایا تھا، کہ ہم نے کچھ حلیہ پڑھا ہے انہیں بلائیں، ہم چابیاں سونپ دیں گے۔ اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے کپڑوں کے ساتھ، غلام سوار ہیں، خود پیدل ہیں، جوتا بھی ٹوٹ چکا ہے، اس انداز میں جب آ رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آگے بڑھ کے کہا، امیر المومنین یہاں بڑے بڑے پوپ اور پادری بیٹھے ہیں، کم سے کم آپ لباس کو بدل دیں، وہ تو دیکھنے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے، آپ اس حالت میں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں فرمایا، او ابو عبیدہ بن جراح، اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو مجھے غصہ نہ آتا، تجھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا امین کہا ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ عزت کوئی کپڑوں میں رکھی ہوئی ہے؟ ارے عزت کپڑوں میں نہیں ہے، عزت جوتوں میں نہیں ہے، عزت جو ہے اسلام میں ہے، عزت علم حاصل کرنے میں ہے۔ نوجوانوں، عزت جو ملتی ہے وہ راڈو گھڑی سے نہیں ملتی، مہنگے موبائل رکھنے سے نہیں ملتی۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ میرے گلے میں سونے کی چین ہے، اب میں محلے میں عزت دار ہوں، ایسی چیزوں سے عزت نہیں ملا کرتی۔ کہتا تعبیر بنا کے دو ورنہ چین کو نہیں مل رہا ہے، چین تو تیرے گلے میں لٹک رہی ہے۔ تو عزت جو ہے نوجوانوں وہ علم کے حاصل کرنے میں، دونوں طرح کا علم حاصل کریں۔ بے شک علوم شرعیہ جو ہیں یہ سارے علوم پہ فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی علم علوم شرعیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات غلط ہے کہ باقی جو ہے علوم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر علم کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس طرح کی کوئی تقسیم اسلام میں نہیں تھی۔ تقسیم اگر تھی تو نافع اور غیر نافع کی تھی۔ اگر نفع دینے والا علم شرعی بھی نہیں ہو، علم شرعی ہو لیکن نفع دینے والا نہیں ہو تو پناہ مانگی گئی ہے۔ بلعم باعورہ بہت بڑا عالم تھا، علوم شرعیہ کا بھی ماہر تھا، آسمانی کتابوں کا بھی ماہر تھا، لیکن جب اس کے علم نے اس کو نفع نہیں پہنچایا تو کہا گیا کہ یہ سسکتے ہوئے کتے کی طرح ہے۔ علماء یہود آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، لیکن جب ان کے علم نے ان کو نفع نہیں دیا تو کہا گیا یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے۔ سامری کے پاس بھی علم تھا لیکن اس نے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس علم کو غلط استعمال کیا، اس علم سے اس تسخیر کائنات اور تکوینی علوم سے اس نے بچڑا بنا ڈالا، جادو کر ڈالا۔ تو اس سے کہا گیا لا مساس، کہ سامری کو ٹچ بھی مت کرنا۔ اور علم اگر عشری علوم میں سے ہو لیکن نفع دینے والا ہو، چاہے وہ میڈیا کا علم ہو، خبر رسانی کا علم ہو، لیکن جب وہ علم اس علم کا فائدہ اٹھایا ایک معمولی پرندے ہدہد نے تو وہ عزت پا گیا اور اس کو جرت ملی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرنے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آئے تو بتانا، سخت سزا دوں گا۔ لیکن جب ہدہد آیا تو کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ سزا دے سکتے ہیں لیکن میری بات سنیں، میرے پاس ایک خبر ہے۔ اب خبر جو ہے یہ علم کا ادنا حصہ ہے، علم کا ادنا حصہ تھا اس کے پاس، لیکن بڑی جرت سے اس نے بات کی اور کہا کہ میرے پاس علم ہے، بلقیس آپ کے جیسا تخت رکھتی ہے، آپ پیغمبر ہیں، دعوت نہیں دی، کہ میری کوئی ملاقات نہیں۔
میں کہاں سے دعوت دے دوں؟ تو وہ ہدہد کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ خط لکھ دیں میں پہنچا دوں گا۔ یہ ہدہد پرندہ اب اس علم کے ساتھ میں کیا عزت پاتا ہے، یعنی وہ خط کا زمانہ تھا، آج تو ٹویٹ کا زمانہ ہے۔ آج کی زبان میں اگر کہوں تو ہدہد کہہ رہا تھا اللہ کے پیغمبر آپ مضمون تیار کریں، ٹویٹ میں کر دیتا ہوں، آپ مضمون تیار کریں واٹس ایپ پہ میں ڈال دیتا ہوں۔ اس ہدہد پرندے کو عزت ملی۔ تو عشری علوم کی فضیلت رکھتے ہیں، ہم نے غور نہیں کیا۔ بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اس ڈاکٹر کے لیے کتنے فرشتے دعا کریں گے جو مریض کا علاج کرتا ہے؟ ایک چونٹی حقیر مخلوق ہے، اس نے اپنی قوم کی بقا کی فکر کی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم بلوں میں چلی جاؤ۔ اس چونٹی کو اتنی عزت مل جاتی ہے کہ اس کے نام کی صورت قرآن میں آ جاتی ہے۔ اور جو ڈاکٹر انسان کی جان بچاتا ہے اس کے لیے اسلام میں کوئی عظمت نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ تصور کیسے دماغوں میں بٹھا لیا کہ انجینئر جو اپنا انجینئرنگ کرتا ہے اس پہ کوئی نیکی نہیں ملتی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ اسلام تو کہتا ہے کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی بھلائی کرنے والے کی طرف ثواب ملتا ہے۔ تو انجینئر اگر کسی غریب کو فری میں نقشہ بنا کے دے دے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا مالدار کو کسی غریب کا گھر بنانے پہ ثواب ملے گا۔ تو عشری علوم کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، یہ کوئی تقسیم نہیں تھی۔ ہمارے جو پرانے ادارے تھے، جہاں جس جگہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اسی جگہ البیرونی پیدا ہوئے۔ اور وہ کون تھا؟ الفارابی، جس نے ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کون تھا ابو علی سینا؟ کون تھا وہ ابن رشد جو فنا فی العلم تھا؟ ساری زندگی وہ مطالعہ کرتا رہا، اس کی زندگی میں 2 راتیں ایسی آئی کہ وہ کتاب نہیں پڑھ سکا۔ ایک وہ رات جس رات اس کی شادی ہوئی، دوسری وہ رات جس رات اس کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ وہ زندگی بھر علم حاصل کرتا رہا۔ اور یعقوب الکندی کون تھا؟ یہ ہمارے اداروں سے نکلنے والے دنیا کا سب سے بڑا انجینئر اور بابائے کیمیا کون تھے؟ تو یہ ہمارے اداروں سے نکلنے والے لوگ تھے۔ بیچ میں ہنگامی صورت میں کچھ ہم سے سستی ہو گئی، لیکن دوبارہ سارے مدارس اس فکر پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سارے علوم کو ساتھ میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور عصری علوم کو علوم شرعیہ کے تابع رکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب صرف نرا عصری علم ہوگا، صرف دنیاوی علم ہوگا کہ بن گیا منتری آوے کلو لائی کو دی، تو او منتری کے کام کو میں انجینئر ہوں پر نماز کو نقش و خون بنانے آوے، وہ کیا کوئی انجینئر ہے؟ پھر دونوں علوم کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بن گیا مولوی علامہ خطیب اور مجھے فارم نہیں بھرنا آتا ریزرویشن ٹکٹ کا بھی، مجھے فارم بھرنا نہیں آتا، بینک کا فارم بھی نہیں، کھاتا نہیں کھولنا آتا مجھے، تو میں مولوی ہو کر بھی تو زمانے کا جاہل ہوں، میں خطیب ہو کر بھی جاہل ہوں۔ اس لیے یہ جو وقت ہے نوجوانوں، یہ آل راؤنڈر کا وقت ہے، یہ 20 دور ہے، یہ 5 ڈے کا زمانہ نہیں، اب 5 اوور کی بات کرو۔ اب یہاں پہ تیز رفتار تو ہر طرح کے ماہر، دینی علوم سے بھی واقف اور عصری علوم کے بھی ماہر کی ضرورت ہے، ورنہ زمانہ تمہیں اپنی ریس میں بہت پیچھے چھوڑ دے گا۔ آج ہم جو
پیچھے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ آج ہم نے جو ترقی میں بازی نہیں ماری اس کی وجہ یہی ہے کہ علم اسلام نے جو ہمیں آگے بڑھنے کے ہتھیار دیے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ سب سے پہلا ہتھیار تھا علم، تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا، جو چھوٹوں کو حوصلہ دیتی ہے بڑوں سے بات کرنے کا، یہی علم ہے۔ اس علم کی وجہ سے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، یہی علم ہے۔ اگر جنات کبھی شرمندہ ہوتا ہے نا انسان کے آگے تو علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عفریت جن شرمندہ ہو گیا آصف نوجوان کے آگے، کیونکہ عفریت جن سے بھی علم میں آصف آگے بڑھ گیا تو جنات کو شرمندہ ہونا پڑا۔ وقت کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب کوئی نبی سے بڑھ کے علوم شرعی کوئی نہیں جان سکتا، لیکن علوم تکوینی نے ایک پیغمبر کو سفر کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک لمبا سفر طے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے دربار میں پہنچے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تصویری علم تھا اور تکوینی علم تھا۔ تو دوستو یہ ہماری ہی غلطی تھی کہ ہم نے اس کو الگ کی چیز سمجھ لی، ورنہ اسلام نے کبھی اس کو جدا نہیں کیا تھا۔ پیغمبر کی تعلیمات میں کبھی عصری علوم الگ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ تو سمجھنے میں کمی رہ گئی تھی۔ چلو جاگے ہیں، کہتے ہیں صبح کا بھٹکا ہوا شام کو بھی گھر آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ چلو مسلمان جاگے ہیں، وقت کا ہتھوڑا جب اوپر پڑا ہے تب جاگے ہیں، کیسے ہم پیچھے رہ گئے؟ تسخیر کائنات کا جو علم تھا اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ قرآن کا پہلے دن سے یہی اعلان تھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ کون ہیں عقل والے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق اللہ، یتفکرون فی خلق اللہ، غور و فکر کرتے ہیں خدا کی مخلوق میں، ریسرچ کرتے ہیں، اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ سائنس کیا ہے؟ خدا نے ہر ذرے میں ایک سسٹم رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہے، غور و فکر کر کے اس کی تہ تک پہنچنے کو سائنس کہتے ہیں، اور اس سائنس پر عمل کرنے کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ ہم نے دھیان نہیں دیا اس طرف، ہم نے سمجھا جنت صرف نماز میں چھپی ہوئی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 مسلمان جنت میں جاتے ہیں۔ جس نے تیر بنایا وہ جنتی ہے، جس نے تیر خریدا وہ جنتی ہے، جس نے تیر صحیح جگہ پہ چلایا وہ جنتی ہے۔ وہ تیر کا زمانہ تھا، دور سے اس وقت حملہ کرنے کے لیے دنیا میں تیر سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ آج کے دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یوں چاہتے ہیں مسلمانوں، اگر تشخیص کائنات کرنی ہے تو تمہیں کھڑا ہو کے میزائل کا وجود کرنا ہوگا۔ صرف ایک اے پی جے عبدالکلام سے کام نہیں چلنے والا۔ جب تک ہزاروں اے پی جے عبدالکلام جو ہے تیار نہیں ہوں گے تب تک تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے صاف طور پہ کہا تھا، مسلمانوں تم سب کے سب تسبیح لے کے تہجد پڑھنے لگ جاؤ، آؤ ہم سب تہجد گزار بن جاتے ہیں، لیکن سندھی کی بات یاد رکھنا، تمہیں جنت تو مل جائے گی لیکن بے عزتی سے، رسوائی سے اور دنیا کی ذلیلی سے نہیں بچ پاؤ گے جب تک کہ تسخیر کائنات کے کام نہیں کرو گے۔ تسخیر کائنات کے کام کیا ہے؟ علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، مہارت حاصل کرو۔ کوئی غیروں کی زبانیں نہیں ہوتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، چائنا جیسی زبان کا مذاق کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم نے چائنا کا مذاق اڑایا تو تم نے خدا کی کاریگری میں عیب نکالا۔ فرمایا زید بن ثابت ان دشمنوں کی زبان کو سیکھو، یہود و نصارہ کی زبان کو سیکھو،
یہ مجھے خط لکھتے ہیں اور اس میں نہ جانے کیا لکھتے ہیں، ان کی زبانیں عبرانی اور سریانی ہیں، آپ ان کی زبانوں کو سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں۔ مسلمانوں کو خط کا زمانہ تھا، آج ٹویٹر کا زمانہ ہے، آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے۔ یہود و نصارہ کی اس وقت زبان انگلش ہے، تو نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے مسلمانوں انگلش میں مہارت حاصل کرو تاکہ تم ان کو جواب دے سکو۔ ایک منٹ، یہ جو ہے پیغام تھا میرا کہ جو ہے الحمدللہ اس ادارے میں جو ہے ان دونوں تعلیمات کا سنگم ہے، دونوں تعلیم کو لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پر پڑھنے والے بچے اور بچیاں دونوں طرح کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہر ادارے کو اس طرز پہ آنا ہے، اور ہم سب کوشش کریں کہ ہم مسلمان کے اندر جو بچے ہیں مسلمانوں کے، دوسرے اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی عزم کر لیں اپنا کہ ہمارا کوئی بچہ پڑھے بغیر نہ رہے۔ آپ نے سنا ہوگا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے۔ بدر کے قیدی جس وقت پکڑے گئے تھے نا، اس وقت صحابہ کے پاس کھانا نہیں تھا، صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، صحابہ کے پاس سواریاں نہیں تھی، صحابہ کے پاس جوتیاں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں سے، ان قیدیوں سے کھانا بھی لے سکتے تھے اور کپڑے بھی لے سکتے تھے، ان کے جوتے بھی لے سکتے تھے، لیکن نبی نے فرمایا تم ایسا کرو، ہم تم سے فدیہ نہیں لیتے، بلکہ تم ایک کام کرو کہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ۔ بڑے بڑے صحابہ، یہاں تک کہ کاتب وحی صحابہ مشرکین مکہ سے لکھنا اور پڑھنا سیکھے۔ اور پھر کیا انقلاب آیا جانتے ہو؟ صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو فارسی جانتے تھے، صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو سندھی زبان جانتے تھے، صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو عبرانی اور سریانی جانا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر 100 زبانیں جانتے تھے۔ ابن خلکان نے فارابی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 70 زبانیں بول لیتا تھا، مسلمان تھا۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ علوم سارے آپ کے تھے، آج یورپ اس کا استاد بنا ہے۔ یورپ جنگلی انسان تھا، اس کو علم سے نفرت تھی۔ یورپ میں جو علم آیا وہ اسپین اندلس سے آیا۔ اسپین میں کون تھے؟ صحابہ کے شاگرد تھے۔ صحابہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ تو دونوں علوم کسی کا نہیں ہو، سارے علوم پڑھیں، اس میں مہارت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کے جذبات دیکھ کر، تھوڑے دیر سے تار جڑے لیکن جڑ تو گئے، اور جو آنے والے ہمارے مہمان ہیں ان کے استقبال کے لیے اور انہیں تغمۂ عزت و شرف سے نوازنے کے لیے اور ان کی عزت افزائی کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ وہ صرف بھادرہ کی بیٹی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ نوہر کی بھی بیٹی ہے، وہ ہم سب کی بیٹی ہے۔ اور بچیوں، آپ یہ سبق لے کر اٹھو کہ جو اس بچی کو جو اتنا قابل جو بنایا ہے وہ علم نے بنایا ہے۔ جب یہ میدان میں اتری تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچی کیا بولے گی، لیکن جو تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم علم کا جو جوہر ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت دور تک جاتی ہے۔ بچی کو جب میڈیا کے سامنے پہلی مرتبہ آئی اور اس نے جب جوابات دیے اور سامنے والوں کو دندان شکن جواب دیے تو میں حیران رہ گیا کہ علم چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کو بہادر بناتا ہے، نڈر بناتا ہے، بے خوف بناتا ہے۔ آؤ ہم سب قلم اٹھائیں، آؤ گھر گھر چل کر ایک پیغام پہنچائیں کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک بچے کو دونوں طرح کی تعلیم، بلکہ دنیا میں جتنے سارے علوم چل رہے ہیں ان سب کے اندر اپنے بچوں کو ڈالیں گے، وہاں سے مہارت لے کر انشاءاللہ ہم نے اپنے دین اسلام کے بھی خادم بنیں گے اور وطن ہندوستان کے بھی خادم بنیں گے۔ بھگت سنگھ نے کہا تھا، نوجوانوں میں جانتا ہوں نوجوانی کی عمر پڑھنے کی ہوتی ہے، لیکن وہ علم جو دیش کے کام نہ آئے اس علم کو میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔